بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جس نے آپ کو اتنی بڑی حکومت دے دی، کیا وہ مجھے 2 روٹی نہیں کھلا سکتا؟ ناظرین، ایک مرتبہ ہارون الرشید حج کا ارادہ کر کے بغداد سے نکلے، کوفہ پہنچ کر ٹھہرے۔ کوفہ کے لوگ چاروں طرف سے خلیفہ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اونٹ پر ہودج میں ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا کہ یکا یک ایک آواز آئی، ہارون ہارون۔ لوگ حیران ہوئے کہ کون اتنی بے ادبی سے امیر المؤمنین کو پکار رہا ہے۔ خود ہارون الرشید بھی حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی بے باکی اور جرأت سے میرا نام لے رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور، یہ شاہ بہلول ہیں۔ ہارون نے ہودج کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ بہلول بڑے وقار کے ساتھ سر نیچے کیے کھڑے ہیں۔ ہارون الرشید نے بہلول سے کہا، کہیے شاہ صاحب، کیا بات ہے؟ بہلول نے کہا کہ ہارون الرشید، حضرت عبداللہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کے لیے جاتے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کا سفر بڑا ہی سادہ اور فقیرانہ تھا۔ نہ نوکر چاکر تھے، نہ ہٹو بچوں کے نعرے تھے، اور نہ آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی شان و شوکت تھی۔ ہارون، میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر آپ واقعی حج کے لیے جا رہے ہیں تو اسی طرح سادگی کے ساتھ جائیے جس طرح آپ کے رسول گئے تھے۔ یہ شان و شوکت چھوڑ دیجئے، یہ ہٹو بچوں کی آوازیں بند کر دیجئے، یہ نوکر چاکر رخصت کیجئے اور خدا کے عظمت و جلال والے گھر میں عاجزی اور تواضع کے ساتھ حاضری دیجئے۔ خدا سب بڑوں کا بڑا ہے، اس کے ہاں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہی عزت پاتے ہیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سوز و وقار کے ساتھ نصیحت کی۔ ہارون الرشید کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ پڑا اور روتے ہوئے بہلول سے کہا کہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی ہی اچھی بات بتائی، بتائیے، کچھ اور بتائیے شاہ صاحب۔ بہلول نے کہا کہ ہارون، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے، خوبصورتی بخشے اور حکومت عطا کرے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ان تینوں کا حق ادا کرے۔ مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، حسن و جمال کو پاک و صاف رکھیے اور اس پر کسی گناہ کا دبہ نہ لگائیے، اور اللہ کی بخشی ہوئی اس حکومت کو عدل و انصاف کے ذریعے مضبوط بنائیے۔ ہارون الرشید یہ سن کر پھر رونے لگے اور روتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب، آپ نے واقعی بڑی اچھی بات بتائی۔ پھر ساتھ ہی اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ شاہ صاحب کو ایک بڑی رقم انعام دے دی جائے۔ حضرت بہلول نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ جی نہیں، مجھے رقم کی کوئی ضرورت نہیں، یہ رقم آپ ان لوگوں کو واپس دے دیں جن سے لے کر آپ نے جمع کی ہے۔ بہلول نے بڑی جرأت اور بے باک اور بے نیازی سے یہ جواب دیا۔ ہارون الرشید خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بہلول سے بولے، اچھا شاہ صاحب، آج سے آپ کھانا ہمارے ساتھ کھایا کریں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور عجیب انداز سے سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہارون، میں اور آپ سب اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہم سب کا پروردگار ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو اتنی بڑی حکومت بخش دے اور مجھے 2 وقت کی روٹی بھی نہ دے۔ یہ کہا کہ اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔